مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے نامہ عمل میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل، اور ہر ہفتے کو الحمدللہ دوپہر 3 بجے یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس سلسلے کے ابتدا میں اس کے 2 مقاصد بیان کیے جاتے ہیں بڑے، وہ یہ ہے کہ ایک تو مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو، یا آپ نے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ دیکھی ہو کہ آپ کو لگتی ہو کہ یہ کوئی مسٹیک ہوئی ہے شرعی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے، تو آپ ہمارے سلسلے میں جو ہے وہ اس کے حوالے سے میسیج کر سکتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ مدنی چینل کی اسکرین پر اگر آپ نے کوئی کلپ، کوئی کلام، کوئی ایسی گفتگو سنی ہو جو آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں، یا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے میسیج کے ذریعے سے دوسرے ناظرین جو ہے اس کلپ کو، اس کلام کو دوبارہ سنیں، الحمدللہ عز و جل یہ پلیٹ فارم حاضر ہے۔ آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے سے، جو مدنی چینل کا آفیشیل ایس ایم ایس نمبر ہے اس پر میسیج کر سکتے ہیں، فیس بک پر یہ سلسلہ لائیو ہے وہاں میسیج کر سکتے ہیں، سلسلہ جب یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے اس کے بعد وہاں پر بھی آپ میسیج جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کال سینٹر کا ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں پر بھی میسیج کر سکتے ہیں۔ اس طرح الحمدللہ تو یہ ہمارے سلسلے کا جو ہے وہ اپنا فارمیٹ ابتدا میں بیان کیا جاتا ہے، اور سلسلے کے ابتدا میں ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، اور جھلکیاں دیکھنے سے آپ کو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج سلسلے میں ہم کیا چیزیں شامل کریں گے۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ اللہ کا پیارا مہینہ آ گیا رجب، چلو زیارے نبی کی جانب۔ جو وجود کے حد تک توبہ کرتا ہے بری ہوتا ہے، مصطفیٰ کا مرید بچہ ہے۔ اے خدا میرے اتار کو شاد رکھ، سب آرا سب حور و ملک ہر گھر معبود سجا دے۔ سلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ۔ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے کہ گھر کی جو حکمرانی ہے وہ شوہر کے پاس ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جس سمت اسی شان گیا، امام جعفر صادق مراد اہل یقین، کیوں کہوں بے گس ہوں میں، کیوں کہوں بے گس ہوں میں۔ خاتم نے اگر کہا کہ دروازے پر کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے، بولتا میں اللہ کا پیغام لایا ہوں، تو بشرا بھی ننگے پیر دوڑ پڑے تھے۔ سر گلشن کون دیکھے، رحم فرما میرے مولا۔ پورے خطے میں ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ کس کے در پر میں جاؤں کا مولا۔ حدود مجنون رحمۃ اللہ علیہ کی دعا بھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ آسمان گرجنے چمکنے لگا اور موسلا دھار بارش شروع ہوئی۔ چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی، سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ کے جو میسیجز آئے ہیں ایس ایم ایس کے تھرو وہ ہم نے لکھے ہیں اور آپ کی فرمائشیں بھی تیار کی ہیں۔
ایک میسیج آیا تھا کہ اشفاق بھائی سحری کے وقت جو ٹرانسمیشن کرتے ہیں اس دفعہ بھی وہ جو ہے وہ پلیز وہی کریں ٹرانسمیشن. تو بہرحال یہ گزشتہ ہفتے شاید اس کا تذکرہ ہم نے کر دیا تھا. الحمدللہ اشفاق بھائی ہی سحری ٹرانسمیشن کر رہے ہیں, پھر ساتھ ہی ساتھ سلمان بھائی صبح کی ٹرانسمیشن کر رہیں گے, دوپہر کی محسن بھائی جو ہے وہ کرتے ہیں. اسی طرح ایک میسیج جو ہے وہ آیا تھا کہ ذہنی آزمائش میں اوپر جو لال لال گھومتی ہے وہ لائٹ ہے, یہ کیا ہے؟ بتاؤ سید صاحب, آپ جو ہے وہ ذہنی آزمائش کے اندر ہوتے ہیں, آپ پورے سلسلے میں یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں, تو بتائیں وہ لال لال کیا ہے جو ناظرین نے دیکھی ہے, وہ لائٹ ہے یا کیا ہے؟ وہ ناظرین پکچر کھینچ کے بھیجیں نا, پھر ہم بتائیں نا کیا چیز ہے. لال لال پتہ نہیں کیا چیز کیا ہے. اچھا, مطلب وہ کیا آپ ذرا اپنے تصور میں نظر دوڑائیں گے, عبدالحبیب بھائی کے پیچھے کوئی ہے لال لال اوپر نیچے ایسی کوئی چیز؟ نہیں, آپ کی توجہ جو ہے وہ نہیں ہے. تو چلیں جو ہے وہ ہو سکتا ہے ناظرین ہی جو ہے وہ میسیج کر کے بتا دیں کہ وہ کیا ہے. اسی طرح ایک میسیج جو ہے وہ آیا تھا کہ جس طرح اسلامی بہنوں کا سیپریٹ نمبر ہے واٹس اپ استخارہ اور روحانی علاج کے لیے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کا اسی طریقے سے شرعی مسائل کے لیے بھی ایک واٹس اپ نمبر الگ سے ہونا چاہیے. تو اس کی پہلے کئی دفعہ اس پر میسیج آیا ہے اور عرض کی ہے کہ الحمدللہ اسلامی بہنوں کا بھی جو ہے وہ تخصص شروع ہوا ہے الحمدللہ. تو اللہ نے چاہا تو آنے والے سالوں میں جو ہے وہ اپنا اسلامی بہنیں بھی اس قابل ہوں گی کہ وہ شرعی مسائل کا جواب جو ہے وہ شرعی رہنمائی کر سکیں گی. جو دعوت اسلامی کا ہمارا جو پلیٹ فارم ہے اس کے تحت, تو اللہ نے چاہا ممکن ہے کہ اس وقت پھر یہ سہولت آپ کو میسر ہو. چلیں جی, اب ہم اپنے سلسلے کے ابتدا میں کچھ نہ کچھ بچوں کے حوالے سے دکھاتے ہیں. اور آج ببلو اور غلام رسول آئے ہیں ہم لے کر, اور کچھ اس کا مکسچر, ایک ببلو کو کچھ سردی جو ہے وہ لگی تھی, اور علم غیب کے حوالے سے غلام رسول نے بہت پیارے مدنی پھول دیے ہیں, بچوں کو یہ یاد کر لینے چاہیے. آئیے دیکھتے ہیں. یہ بہت مزہ آ رہا ہے, بن کر شیشہ سردی وردی کچھ نہیں ہوتی, آپ بھی آ جائیں. ارے ببلو بھائی اندر آ جائیں. ارے کیوں اتنی ہلچل کر رہے ہیں؟ سوری, میں ایکسائٹڈ ہو گیا تھا. گاڑی میں آرام سے بیٹھنا چاہیے تاکہ ڈرائیور کی توجہ نہ بٹے, اور آپ نے جس طرح گاڑی سے باہر منہ نکالا ہوا تھا ایسے نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, اور سردی کا موسم آ چکا ہے, ٹھنڈی ہوا لگنے سے آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے, تو آپ احتیاط کریں. لو بھائی, لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. نہیں, میری طبیعت خراب نہیں ہوگی, مجھے پتا ہے سب. اچھا, کیا پتا ہے آپ کو؟ غیب کا علم ہے کیا؟ فیضان بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے غیب کا علم کیا ہوتا ہے؟ میں نے تو ویسے ہی بول دیا. فیوچر کی خبروں کو غیب کی خبریں کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں, تو میں نے بھی کہہ دیا. اچھا, لوگ کچھ بھی بولیں گے آپ بھی بولنا شروع کر دیں گے. چلیں گھر چل کر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں. پیارے بچوں, علم غیب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ چیز جو ہم سے چھپی ہوئی ہو اور ہم اسے دیکھنے, سننے, سونگھنے, چکھنے اور چھونے سے نہ جان سکیں, اور غور و فکر کرنے سے بھی وہ بات ہماری عقل میں نہ آ سکے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کا ایک معجزہ علم غیب بھی ہے. اس بات پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ علم غیب ذاتی اور حقیقی تو صرف اللہ کے پاس ہے, مگر اللہ اپنے نبیوں, رسولوں وغیرہ میں سے جسے دینا چاہے یہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے. اچھا, ماشاء اللہ. تو کیا قرآن پاک میں بھی غیب کے علم کا ذکر ہے؟ جی بالکل ہے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے دے. ہاں, اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے. سبحان اللہ. تو کیا حدیث پاک میں بھی علم غیب کا ذکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں غیب کی خبریں اپنی امت کو دی.
صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں میں کھڑے تھے تو آپ نے ہمیں مخلوق کی پیدائش سے بتانا شروع کیا، حتیٰ کہ جنتی اپنے منازل یعنی اسٹیجز پر جنت میں داخل ہو گئے اور جہنمی اپنے ٹھکانے پر جہنم میں پہنچ گئے۔ جس نے اس بیان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی ایک اور انٹرسٹنگ اسٹوری بھی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح دے گا، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ دیکھیں کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلوایا اور ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن یعنی تھوک مبارک لگا کر دعا فرمائی تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا مل گئی گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں جھنڈا عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ فرمایا، اور پھر اللہ پاک نے حضرت علی کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ تو اب سمجھیے آپ کہ یہ کتنا سیریس مسئلہ ہے۔ علم غیب کے بارے میں کبھی بھی مذاق میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ جی بالکل۔ لا بأس طہور انشاء اللہ، یعنی فکر کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہوگا۔ اب مزہ آ رہا ہے، ونڈو کھول رہے تھے نا بار بار۔ فیضان بھائی آپ کو اس طرح نہیں بولنا چاہیے، اور ببلو بھائی آپ کو کتنا سمجھایا تھا کہ سردیاں ہیں آپ خود کو ٹھنڈی ہوا نہ لگنے دیں، لیکن گھبرائے نہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کو پہنچنے والا کوئی دکھ، غم، ملال، اذیت اور درد ایسا نہیں خواہ اس کے پیر میں کانٹا ہی چبھے، مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تھینکس، آپ میری طبیعت معلوم کرنے آئے۔ عیادت کرنا تو ہمارے لیے آنر کی بات ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم چلتے ہیں، اللہ پاک آپ کو مکمل شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اب جلدی ٹھیک ہو جائیں، اگلے ہفتے سے اسکول بھی کھل رہے ہیں۔ اوہ واو، ماشاء اللہ۔ اگلے ہفتے سے اسکول بھی کھل رہا ہے۔ اگرچہ سردی کراچی کے اندر تو یوں سمجھے کہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اگرچہ پنجاب وغیرہ دیگر شہروں میں شاید ابھی بھی جو ہے وہ ہے، لیکن ڈرا رہے ہیں آپ مجھے؟ نہیں ڈرا نہیں رہا، جو ہے وہ آپ نے ڈائریکٹ پنجاب تو نہیں جانا، پہلے ابھی سندھ کل جو ہے وہ آپ کا ذہنی آزمائش کا انشاءاللہ عز و جل جو پروگرام ہے یہ کہاں ہے سید صاحب؟ شاہ عقیق میں ہے الحمدللہ عز و جل کل، اور ایک ولی کامل ہیں، سرجن بھی انہیں کہا جاتا ہے، بیماریوں کا بہت سارے مریضوں کا پر علاج ملتا ہے ماشاءاللہ وہاں پر انشاءاللہ۔ اچھا، اور وہ جو ابھی جب یہ ببلو کا یہ چل رہا تھا کلپ تو اس دوران سید صاحب سے کچھ گفتگو ہوئی، تو جو ہمارے سیٹ ڈیزائنر ہیں وہ بھی سامنے ہی ہمارے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے ہی ہم نے جو ہے وہ پوچھا کہ بھائی ذہنی آزمائش کے وہ اوپر تو ان کو بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو جنہوں نے میسیج کیا ہے تو سید صاحب نے کہا کہ آپ اپنے جو ٹیلی ویژن ہے یا آپ کی LCD وغیرہ ہے تو اس میں جس جگہ آپ کو وہ ریڈ ڈاٹ نظر آ رہا ہے تو دیکھ لیں، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک اسکرین ہے کئی سالوں جو ہے وہ چلتی ہے تو کسی وجہ سے نا بعض کلر جو ہے وہ یہ شیڈو میں نظر آنے لگتے ہیں۔ نہیں مسکرائے سید صاحب، مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، اداک اللہ سنہ کا، لیکن ایسا ہے کچھ میں نے LCD وغیرہ اس طرح کی دیکھی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کی LCD کے اس حصے میں کوئی ریڈش وغیرہ کی جو ہے وہ ہو، تو اس سے بعض اوقات یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت پرانی ہو گئی ہے، تو اب آپ نئی خریدنے کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں۔ چلے جی سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ سید صاحب مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ سے جو ہے وہ اپنا ہم نے ایک شعر یہ پوچھنا ہے کہ
آپ نے 2 مرتبہ جس میں لفظ عمل آئے ایسا ایک تو شعر سنانا ہے، اور آپ نے ایسا شعر سنانا ہے جس میں 2 مرتبہ چور آتا ہو. واہ، عمل بھی آتا ہو. ایک ہی دونوں شعر تو نہیں نا، الگ الگ ہے نا؟ ایسا نہیں ہے، 2 الگ الگ جو ہے وہ ہیں. اور اسی طریقے سے آگے چل کر آپ نے جو ہے وہ میں پہلے چور والا تو میں آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. اللہ اللہ چلیں. صلو علی الحبیب. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا ماشاءاللہ. ایک میسیج آیا سید صاحب، یہ سید یوسف سے کہیں کہ ناظرین ذہنی آزمائش کے رجسٹر کے بارے میں انہیں بتا دیں کہ کب سینڈ کرنے ہیں، کون سے نمبر پہ سینڈ کرنے ہیں، انہیں کیا تحفہ دیا جائے گا. نیز یہ بتا دیں تاکہ سب ناظرین کو پتہ چل جائے، کیونکہ ذہنی آزمائش میں تو بالکل آخر میں بتایا تھا، ہو سکتا ہے کہ بہت سے ناظرین کو نہ پتہ چلا ہو. یعنی یہ شاید کل رات کو آپ نے اس کی جی کل رات کو اس کی پروموشن کی تھی. تو ابھی ہم نے جو پوسٹ بنائی ہے وہ پوسٹ بھی آپ کو مدنی چینل پر دکھا دیں گے انشاءاللہ. اس کا اسکرین شاٹ لے لیں انشاءاللہ الکریم. کل ہمارا جو 12 تاریخ کو سلسلہ ہو رہا ہے شاہ حقیق میں، یہ سلسلہ آپ نے لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد اگلے دن یعنی 13 تاریخ رات 8 بجے تک جو ہے وہ ہمیں اس کی ویڈیوز سینڈ کر دینی ہے. 8 بجے کے بعد اگر کوئی ویڈیوز بھیجے گا تو شاید وہ قبول نہیں کی جائے گی. اور نمبر کیا ہے، یہ پوری ایک پوسٹ ہم نے بنائی ہے، ہمارے ایڈیٹر اسلام پہ دکھا دیں. ظفر بھائی اگر یہ تیار ہے تو دکھا دیں. یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا اس کے اوپر باقاعدہ وہ عاشقان رسول جو ذہنی آزمائش سیزن 14 کے سوالات اور جوابات تحریر کر رہے ہیں، وہ اپنے رجسٹر کی ویڈیوز اس نمبر 031312000026 پر واٹس ایپ فرما دیں. رجسٹر سینڈ کرنے کی آخری تاریخ 13/2/2023 بروز پیر رات 8 بجے تک ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی نہ لی جائے تو ناراضی نہ ہو، آپس میں بدمزگی نہ ہو، اس لیے اس سے پہلے اپنی ویڈیوز جو ہے وہ سینڈ کر دیں. 12 تاریخ کا سلسلہ لکھنے کے بعد 13واں سلسلہ لکھنا نہیں، آپ نے اپنے لیے لکھ لیں لیکن ہمیں وہ ویڈیو بھیج دیں اس سے پہلے. چلیں ماشاءاللہ عز و جل، اس کے حوالے سے آپ نے ہاتھوں ہاتھ ہمیں جو ہے وہ بتا دیا. سپتر بھائی نے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت جو ہے وہ پڑھی ہے، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ یا معاویہ، کاتب وحی صحابی نبی، وہ جنتی میرے معاویہ. مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ. مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ. وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے، وہ جس سے روٹھ جائے تو رسول اس سے روٹھ جائے. نبی سے اس طرح کی ہے قرابت معاویہ. مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ. مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ. معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے، معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے. گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ. مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ. مسلم و ثبوت ہے فضیلت معاویہ، آیا ہے شمس کی طرح کرامت معاویہ. کہا گیا دل و زکام
محدثین نے انہیں، کہاں گیا دل و زکام محدثین نے انہیں، حدیث میں ہے مستند روایت معاویہ، مقابل ثبوت ہے فضیلت نبی۔ اللہ اکبر۔ سید صاحب ایک میسیج یہ تھا کہ ویسے تو آپ سے اشعار پوچھے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر انہوں نے آپ سے یہ عرض کی ہے کہ امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، اس کے چند اشعار، ہاں بڑی امید ہے، تو انہوں نے بڑی نہیں لکھا تھا، یا میں لکھنے میں جو ہے وہ اپنا چوک گیا، تو یہ آپ نے انشاءاللہ اس کے کچھ اشعار جو ہے وہ سنانے ہیں۔ آج ہم نے اپنی جو ہماری باتیں ہوتی ہیں تو وہ ہم نے کم کرنی ہے، چونکہ بعض ایسے کلپس ہیں جن کی ڈوریشن تھوڑی جو ہے وہ زیادہ ہے، تو ہمیں آج تھوڑا جلدی جو ہے وہ چلنا پڑے گا۔ ایک کل رات ہی آپ نے دیکھا ہوگا ذہنی آزمائش میں عبدالحبیب بھائی کل ہی جو ہے وہ ترکی سے واپس جو ہے وہ آئے ہیں، اور وہاں جو زلزلہ زدگان تھے ان کے الحمدللہ عز و جل ان کی امداد وغیرہ کے لیے FGRF کا جو ہمارا شعبہ ہے الحمدللہ وہ ایکٹیو تھا، تو عبدالحبیب بھائی کا ایک کلپ جو ہے وہ کل وہاں چلایا گیا ہے ذہنی آزمائش میں۔ ایک تو اس کی فرمائش آئی تھی کہ اس کو بھی چلایا جائے، پھر اس کے بعد جو عبدالحبیب بھائی نے اس کلپ پر گفتگو کی ہے 40 سیکنڈ کے حوالے سے، کیا جو ہے وہ زبردست گفتگو ہے، بندے کو مطلب یہ تو میں وہاں بیٹھے تھے نا، میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پر جو سما بندہ ہوا اپنا رو رہے تھے، تو پہلے آپ کو عبدالحبیب بھائی کا وہ کلپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں، وہاں جا کر کیسے الحمدللہ دعوت اسلامی نے ان زلزلہ زدگان کی مدد کی ہے، اس کے بعد پھر کیا گفتگو کی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ وہ دکھائیں گے۔ پہلے آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں۔ کراچی ایئرپورٹ پر ہوں اور ترکیہ روانہ ہو رہا ہوں۔ آج 7 فروری ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اب یہاں سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پہ جانا ہے، وہاں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ رب کریم اس دکھ کے وقت میں، اس پریشانی کے وقت میں مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور ہم جس نیک مقصد کے لیے آئے ہیں رب کریم ہماری مدد فرمائے۔ رحم فرما میرے مولا، رحم فرما۔ اے اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ اس زمین کو ساکت فرما دے۔ اے اللہ اب کوئی زلزلہ نہ ترکیہ میں آئے، نہ پاکستان میں آئے، نہ دنیا میں کہیں آئے۔ اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھے سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھے سے لے لے۔ اس وقت ہم ادنا پہنچ چکے ہیں۔ تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھے سے لے لے۔ کیا کیا ہے اس میں؟ یہ پانی ہے، ٹھیک ہے، یہ کمبلز ہیں، ٹھیک ہے، یہ بلینکٹس ہیں، پلوز ہیں، اور واٹر ہے۔ اچھا، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ہم نے یہ فل کر دیا ہے بلینکٹ سے۔ تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھے سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھے سے لے لے، تجھے جو پسند ہو مدام مجھے سے لے لے۔ اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پر لوگ جو ہے جن کو اس بلڈنگوں سے نکال کر جہاں پر رکھا گیا ہے، ہم ان کی اب ہیلپ کرنے جا رہے ہیں۔ معاف کر دے مجھے خدایا، معاف کر دے۔ اس وقت لوگ بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں آگ جلا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ٹھنڈ بھی ہے اور انہوں نے اب رات بھی یہیں گزارنی ہے، اور یہ ساری بلڈنگیں اس ایریا کی جو ہے خالی کرا لی گئی ہیں۔ میرا عمل ہے سیاہ نام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے گھر والے تھے، ask them that we are here to make dua for you and we are Arkadaşlar Allah herkese böyle bir acı göstermesin ya Rabbi. مجھے خدایا معاف کر دے۔ بلڈنگیں ضرور گری ہیں، لیکن جن کے گھر آس پاس ہیں، چونکہ وہ بھی بلڈنگیں خالی کروا لی گئی ہیں، تو یہ سارے لوگ بیچارے روڈ پہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میرا عمل ہے سیاہ نام۔ کتنا مشکل وقت ہوگا کہ جب
ان کی فیملی کے لوگ اندر اور یہ بیچارہ باہر کھڑے ہوئے اور کس امید سے اب کتنے تقریباً 48 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا ہے مور دین 48 آورز اگر بچے اندر بھوکے پیاسے ہیں ان کی کیا اندر کیفیت ہوگی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں میرے رب کی قدرت میں کوئی کمی نہیں ہے. میرا رب چاہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تجھے جو پسند ہو مدام مجھے سے لے لے. اب الحمدللہ اب یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب ہم ہتائی کی طرف جا رہے ہیں. سنا ہے وہاں بہت بڑا کولیپس ہوا ہے. اس وقت گاڑی میں ہے, اب رات تھوڑی سی ہے گزارنی ہے تو تھکن بھی ہو رہی ہے تو ماشاءاللہ بلینکٹ وغیرہ ہم لے کر آئے تھے تو گاڑی میں سو جائیں گے انشاءاللہ. تو راضی ہو جس سے وہ کام مجھے سے لے لے. بہت زیادہ ٹھنڈ ہے اور چونکہ میں نے بتایا کہ گاڑی والے جو ہمارے تھے وہ سامان چھوڑ کے چلے گئے, ہمارے پاس اب رہنے کی جگہ نہیں تھی. دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز فیضان مدینہ ہتائی ہے, فیض مدینہ, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری عمارت کا حال دیکھیں اور جو مدینہ پاک, مکہ پاک, نالین پاک اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل سلامت ہیں. اللہ پاک کی شان دیکھیں اور یہ گلاسز ہیں حالانکہ. رحم فرما میرے مولا. اس وقت ہم ہتائی میں موجود ہیں. آج 9 فروری کی صبح ہے. سامان لے کر آئے تھے, سوچا کہاں بانٹیں گے, لیکن سامان تو ایسے بٹ رہا ہے اور لوگ بیچارے اس طرح خیموں سے نکل کر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں یہاں خیمے لگے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کہ اتنے ضرورت مند ہیں کہ بیچارے خود آ کے جو بھی کھانے کا سامان ہے, کمبل اور تکیے, اور انہوں نے اتنی خوشی سے لیے, دعائیں دی ہیں. رحم فرما میرے مولا, رحم فرما میرے مولا. میرے اسلامی بھائیوں, عجب داستان ہے اس وقت ترکیہ کی اور ان شہروں کی. ہم تو ترکیہ کے ایک شہر ہتائی میں موجود ہے اور بتایا جاتا ہے ایسے 10 سٹیز ہیں جو اس طرح کولیپس ہوئے ہیں. 40 سیکنڈ میں کتنا سامان ہوگا, کروڑوں اربوں روپے کا لوگوں کا سامان, خربوں روپے کا, بلکہ میں کہوں کہ یہ لاس ہے. اس وقت بھی زلزلہ آ رہا ہے اور باقاعدہ آفٹر شاکس آ رہے ہیں, یعنی ہر تھوڑی دیر بعد یہاں زلزلے کی کیفیت ہوتی ہے. اس وقت رائٹ ابے زلزلہ آ رہا ہے. اے رب کریم, ہمارے سارے جو لوگ یہاں شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرما. جو زخمی ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما. اللہ جو دبے ہوئے ہیں ان کو خیر سے نکلنا نصیب فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. یہ وہ کلپ تھا جو کل ذہنی آزمائش میں چلایا گیا. اب یہ تو وہ وہاں کی صورتحال تھی جو عبدالحبیب بھائی نے ریکارڈ کی اور جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ناظرین نے بھی جو ہے وہ دیکھی ہے, کل مدنی چینل کے ناظرین نے بھی جو ہے وہ دیکھی ہے. انشاءاللہ یہ کلپ تو جو ہے وہ چلتے رہیں گے. اس سے انسان کو مطلب خود اپنا عبدالحبیب بھائی نے, اب ظاہر بات ہے کہ ہم تبصرہ کریں گے تو وہ تبصرے پر تبصرہ جو ہے وہ آ جائے گا, ہو جائے گا. تو عبدالحبیب بھائی نے اس کلپ کے بعد جو اپنی فیلنگز تھی کل کے سلسلے میں وہ کیسے بیان کی, آئیے وہ سنتے ہیں. تقریباً صبح کے 4:15 بجے تھے اور ایسا زلزلہ آیا, زمین ایسی تھر تھرائی صرف 40 سیکنڈ کے اندر. آپ سوچیں یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے گھر میں ہی ہوتا ہے اور ترکی کے تقریباً 10 شہر, سیریا کے, شام کے کئی شہروں میں, لبنان اور جارڈن میں, یہ پورے خطے میں ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا, تباہ و برباد کر دیا. زلزلے پر تو میں وہاں کے حالات پر تو بات کروں گا, مگر جو میں نے وہاں جا کے سیکھا, جو میں نے محسوس کیا کہ 40 سیکنڈ پہلے جو گھر والا تھا, 40 سیکنڈ پہلے جو مال والا تھا, 40 سیکنڈ پہلے جو صحت مند تھا, 40 سیکنڈ پہلے جو زندہ تھا, کئی گھر والے ان 40 سیکنڈ کے بعد بے گھر ہو گئے. لاکھوں لاکھ مسلمان بے گھر ہو گئے. کئی لوگ دنیا سے چلے گئے within 40 seconds. کئی لوگ زخمی ہو گئے, آج اسپتالوں میں پڑے ہیں. اور کئی لوگ جو مالدار تھے, زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے, ان میں سے لاکھوں لوگ اس وقت زکوٰۃ لینے والے بن گئے. یہ ہے 40 سیکنڈ. ہم اتراتے ہیں کہ میرے پاس اتنا مال ہے, میرے پاس اتنے گھر ہیں, میری اتنی گاڑیاں ہیں, مجھے اتنا مال چاہیے, مجھے دنیا میں اور ترقی کرنی ہے. ہم اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ اگر اس کا غضب ہوا, وہ ناراض ہو گیا, اور اگر ایسی کوئی آفت آئی تو کچھ بھی نہیں بچتا. ہمارے پاس جو ہے اس کا شکر ادا کریں. میں نے زندگی میں ایک رات گزاری ہے ناظرین, وہ پرسوں کی رات تھی. ویسے تو یقیناً مشکل تھی, لیکن مجھے بہت کچھ اس رات میں سیکھنے کو ملا. جو ٹھنڈ کا عالم تھا, جو سردی کا عالم تھا, اور ہم گاڑی میں سوئے, کچھ اسلامی بھائی آگ جلا کر ساری رات بیٹھے رہے,
-3-4 غالباً ٹیمپریچر تھا. بڑی مشکل لگی وہ رات. فجر کی نماز کے لیے جو وضو کیا وہ بہت مشکل لگا, مگر میں یہ سوچتا رہا کہ میری تو ایک رات ہے, میں نے تو واپس چلے جانا ہے. مگر وہاں بچے بیٹھے ہیں, وہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں, وہاں ہزاروں لاکھوں خاندان روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں. وہ کیسے رات گزاریں گے؟ ایک رات نہیں گزاریں گے, 2 راتیں نہیں گزاریں گے. ان کو انتظار ہے کہ کب اپنے گھر واپس جائیں گے. اس میں مہینوں لگ سکتے ہیں. ذرا سوچیں, آج ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں, پھر بھی زبان پر شکوہ ہے. خدا کی قسم اللہ کا شکر ادا کریں. ہم اپنے گھر میں سویٹر پہن کر, کمبل پہن کر سو جاتے ہیں, مگر ہمارے لاکھوں کروڑوں بھائی بہن اس وقت روڈ پر موجود ہیں, درختوں کے نیچے وہ آگ جلا کر گزار رہے ہیں. میں ایسے لوگوں سے ملا, انہوں نے کہا ہمارے بچے اب زلزلے تو بچ گئے ہیں, کہیں سردی سے نہ مر جائیں, ہماری مدد کریں, ہمیں سردی کا سامان دے دیں, ہمیں کسی طرح گرم رہنے کا موقع دے دیں. الحمدللہ میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دعوت اسلامی جیسی تحریک عطا فرمائی ہے. امت رسول کا جو درد دعوت اسلامی والوں میں ہے. ابھی زلزلہ ہوتا ہے, اب دیکھیں نیٹ ورکنگ کی بات دیکھیں, دعوت اسلامی کا جو کام ہے وہ کیسے کام آتا ہے امت کے. اس وقت ترکی میں دعوت اسلامی کے 5 مراکز موجود ہیں. یہ اپنا دعوت اسلامی کا اس شہر میں مرکز تھا ہتائی کے اندر جو شہید ہو گیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ وہاں گنبد خضرا, کعبہ مشرفہ, اس کے جو گیٹ پر اسٹیکر لگے ہوئے تھے وہ پورا کا پورا سلامت ہے. پوری بلڈنگ کولیپس ہو گئی ہے, اور اس میں اسلامی بھائی بھی موجود تھے. اللہ نے ان کی جان بچائی. لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان خطوں میں دعوت اسلامی پہلے سے موجود ہے, پہلے سے ہمارے سینٹرز ہیں. فوری طور پہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے زلزلے سے لوگوں کو نکالنا شروع کیا. اب امداد کے کام شروع ہو گئے ہیں. الحمدللہ کروڑوں روپے کی جو چیزیں ہیں ہم نے پاکستان میں آرڈر کر دی ہیں. ترکش گورنمنٹ سے ہم نے رابطہ کر لیا ہے, ہم انشاءاللہ پاکستان سے بھی سامان بھیجیں گے. یو کے میں لندن کے اندر ترکش ایمبیسی سے رابطہ ہو گیا ہے, ہم یو کے اور یورپ سے سامان انشاءاللہ جو ہے وہ ترکی بھیجنا چاہتے ہیں. آج میری نگران شورا سے آسٹریلیا میں بات ہوئی, انشاءاللہ وہ آسٹریلیا میں ترکش ایمبیسی میں بات کر رہے ہیں کہ ہم آسٹریلیا سے انشاءاللہ ترکی مسلمانوں کی مدد کریں گے. اور نہ صرف ترکی مسلمانوں کی, ہم شام کے مسلمانوں پہ بھی ترکیب بنا چکے ہیں, ہمارے اسلام میں پہنچ چکے ہیں, اور انشاءاللہ وہاں بھی کام شروع ہو جائے گا. تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے میری اور آپ کی دعوت اسلامی. کیوں نہ فخر کریں, اللہ کریم نے ایسی دعوت اسلامی دی ہے, ہمیں دین بھی سکھاتی ہے, ہمیں نماز بھی سکھاتی ہے. جب مسلمانوں کے ساتھ آفت آئے تو انہیں راشن بھی پہنچاتی ہے. ابھی کووڈ کا زمانہ دور نہیں تھا جب 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں تک صرف پاکستان میں راشن, پکا ہوا کھانا پہنچایا گیا. ابھی ہم سیلاب زدگان کو بھولے نہیں ہیں, روزانہ کی بنیاد پر سیلاب زدگان کا کام سندھ میں جاری ہے, اربوں روپے کی امداد کر چکے ہیں, وہ کام بھی جاری ہے. مگر یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس صدی کے بڑے حادثوں میں سے ایک حادثہ ہے. اگلے کچھ دنوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ اموات کی تعداد کتنی بڑھ جائے گی, اللہ نہ کرے. کیونکہ صرف ہتائی میں مجھے بتایا گیا اس شہر میں کہ 1 لاکھ کے قریب مسلمان اس وقت بھی ملبے میں دبے ہوئے ہیں, اور اب 5واں دن لگ گیا ہے. اب بچت کی امید بہت کم ہے. یہ جو انتقال کی خبریں ہیں یہ بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں. اللہ پاک اپنا کرم فرمائے, رحم فرمائے, ہم سب پر بھی رحم فرمائے, ہم سب کی جان و مال, عزت و آبرو, آل اور اولاد کی حفاظت فرمائے. روزانہ میں تو یقین کریں اس 40 سیکنڈ کو سنتا رہا اور سوچتا رہا کہ کسی دن ہم بھی سوئیں گے اور پتہ نہیں صبح اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے. وہ شعر بچپن میں سنا تو تھا کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو. یہ سارے لوگ سوئے ہوئے تھے, اور ان میں سے لاکھوں سوتے سوتے ہی دنیا سے یا تو چلے گئے یا بے گھر ہو گئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, روزانہ رات توبہ کر کے سوئیے, روزانہ ایسے جیے کہ آج بھی مر سکتا ہوں تو اللہ کی رضا والے کام کریں, گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دیں. اور میں یہاں پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں. دعوت اسلامی کمال کی آرگنائزیشن ہے, فلاحی کاموں میں بھی آگے ہے, دینی کاموں میں بھی آگے ہے, ہمیں گناہوں کے امراض سے بھی بچاتی ہے, ہمیں جسمانی امراض سے, چاہے وہ مدری ہیلتھ کیئر سینٹر ہو, چاہے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ دینا ہو, اس سے بھی بچاتی ہے, شیطان کی آفتوں سے بھی بچاتی ہے, اور زمینی اور آسمانی آفتیں آ جائیں تو اس میں بھی دعوت اسلامی والے پیش ہوتے ہیں. تو کیوں نہ اپنا ڈونیشن, کیوں نہ اپنی زکوٰۃ, کیوں نہ اپنے صدقات ہم اپنی دعوت اسلامی کو دیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کا اس بار آپ نے اپنی زکوٰۃ میں, اپنے ڈونیشنز میں, اپنے صدقات میں ساتھ دینا ہے, اور اس اجازت کے ساتھ دینا ہے کہ دعوت اسلامی چاہے دینی کاموں میں استعمال کرے, فلاحی کاموں میں استعمال کرے, اصلاحی کاموں میں, روحانی, یہ سارے کاموں کی اجازت ہو, تاکہ دعوت اسلامی کو جب موقع جہاں ملے وہ ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کا کام کرے. اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ پریکٹیکلی ساتھ دیں. اب یہ دیکھیں سندھ کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی کام جاری ہے, یہ گھروں کی چابیاں دی جا رہی ہیں. یعنی کون سی جگہ ہے جہاں دعوت اسلامی والے کام نہیں کر رہے؟ تو کیوں نہ ہم اپنی دعوت اسلامی کا ہر معاملے میں ساتھ دیں. اللہ اکبر.
یعنی دعوت اسلامی صرف فوٹو سیشن جو ہے وہ نہیں کرتی، الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ کام کرتی ہے، اور یہ ایک جملہ ہے، ٹیگ لائن، کہ دعوت اسلامی بھولتی نہیں ہے۔ اچھا، ایک مجھے میسج جو ہے وہ آیا تھا آج صبح ایک گروپ میں، سید صاحب اس میں لکھا تھا کہ اب یہ کہاں تک صحیح ہے، ایک ترکی شہری کا کہنا ہے کہ مالک مکان نے کرایہ جو ہے وہ بڑھا دیا۔ یہ کچھ دن پہلے کی جو ہے وہ بات ہے، اور جو بتا رہا ہے اس نے کہا کہ میرے پاس گنجائش نہیں تھی، اس لیے 3 دن پہلے مجھے گھر سے بہرحال اس نے نکال دیا، تو آج میں اور مالک مکان دونوں ایک ہی خیمے میں ہیں، گیم چند سیکنڈ کی ہے۔ بہرحال چلیں، جو ہے وہ اپنا آپ نے یہ کلپ بھی ملاحظہ کیا، ایک ہمیں فکر آخرت ایک پروگرام ہے، اس میں مناجات جو ہے وہ اپنا پڑھی گئی تھی، کہ چونکہ ابھی آپ نے دیکھا یہ قبر و آخرت کے حوالے سے ایک کلپ عبدالحبیب بھائی کا، کہ ہمیں اپنی موت کو جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے، تو چونکہ ایک سلسلے کا موڈ جو ہے وہ اپنا چل رہا ہوتا ہے، تو اسی حوالے سے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک مناجات کا ایک کلپ ہے، وہ ہم آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا، یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا، یا رب کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، کس کے در پر میں جاؤں گا مولا، گر تو ناراض ہو گیا، یا رب۔ اللہ اکبر۔ سید صاحب، ہمیں جو ہے وہ حسن رضا کا کوئی نہ کوئی کلپ ملتا تھا، ہم نے گزشتہ ہفتے بھی ایک ان کی وائس پر کچھ امیجز وغیرہ لگا کر جو ہے وہ چلایا تھا، الحمدللہ سوشل میڈیا پر بھی پھر وہ وائرل ہوا ہے، تو الحمدللہ یوں سمجھے کہ حسن رضا بھی ہمیں ہمارے اس سلسلے کو جو ہے وہ اپنا یاد کرتے رہتے ہیں، اور ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ، تو ہمارے سلسلے کے لیے انہوں نے ایک رجب شریف کے روزہ رکھنے والوں کے حوالے سے ایک روایت جو ہے وہ اپنا سنائی ہے، وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ، کیا یہ انداز دیکھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، ماشاءاللہ عز و جل۔ سید صاحب، آپ نے ایک تو وہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، تو آپ نے اس کے کچھ چند اشعار سنانے ہیں، چاہیں تو جو ہے وہ اپنا مائک آپ اٹھا شروع کر دیں، پھر ہم کچھ مزید اور کلپ وغیرہ ہم نے جو تیار کیے ہیں وہ چلائیں گے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید
بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے انہیں ہم دل میں حال دل اپنا سنائیں گے نگاہیں بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد سما لے چل اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں۔ اللہ ماشاء اللہ۔ ایک میسیج آیا تھا ہمیں کہ ماضی کی یادیں جو پروگرام ہے یہ گزشتہ جو ہفتہ جمعہ تھا اس میں جو چلا تھا امیر سنت کے حوالے سے، اس میں دعا کے حوالے سے ایک امیر سنت کا کلپ تھا وہ دکھا دیں۔ تو اب چونکہ اس کے اندر 2 کلپ جو ہے وہ چلے تھے، ایک امیر سنت کا جو آپریشن ہوا تھا، تو اس آپریشن میں جس کو کہتے ہیں کہ نیم بے ہوشی میں امیر سنت نے اپنے مریدین طالبین اور ان کے لیے جو ہے وہ ایک یوں سے نیم بے ہوشی میں جو الفاظ ادا کیے تھے دعائیہ، تو ایک تو یا تو ان کی مراد یہ ہوگی یا امیر سنت نے ایک بزرگ کے حوالے سے دعا کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جو پھر اپنا معمول بھی بیان کیا تھا۔ تو الحمدللہ ہم نے پھر دونوں ہی تیار کر لیے ہیں۔ آج پہلے ہم آپ کو امیر سنت کا جو وہ آپریشن کے بعد والے جو الفاظ ہیں جو امیر سنت نے اپنے مریدین طالبین کے لیے جو ہے وہ اپنا دعا فرمائی تھی اس حالت میں بھی، تو آئیے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ میرے مریدوں کی مغفرت فرما۔ جو ہاتھ تک توبہ کرتا ہے مرید ہوتا ہے، غصہ کا مرید ہوتا ہے، سب کو بخش دے۔ جو میرے ہاتھ پر مرید ہوتا ہے غصہ کا مرید سب کو اچھا کرتے، سب کو اچھا کرتے ہیں، سارے مجھے بھی سب کے سب اچھا کرتے، مجھے بھی سب کے سب اچھا کرتے۔ اللہ اور مالک کی مغفرت کرتا، اللہ دعوت سے اسلامی اور مالک کی مغفرت، دعوت اسلامی والے کی مغفرت، اللہ دعوت اسلامی والے اور مالک کو بے حساب، دعوت اسلامی والے اور والے کو بے حساب، یا اللہ دعوت اسلامی کا بول بالا، دعوت اسلامی کا بول بالا، اللہ دعوت اسلامی والے اور مالک کی مغفرت، اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت، میرے بہن بھائیوں کی مغفرت، یا رسول اللہ کلمہ پڑھائی نہیں جا چلے آج پھر باٹی چلی مجھے کلمہ پڑھائی نہیں جا، مجھے کلمہ پڑھائی نہیں جا، یا آقا مکہ نے مجھے ہر مرید کا کلمہ پڑھائی نہیں جا، کوئی اتاری وگر کلمے جو دنیا سے دعوی رہے، ہر اتاری کو توبہ نصیب چاہے، کلمہ نصیب چاہے، مجھے ہر مرید ہر طالب ایمان سے دنیا سے رخصت ہے۔ اس وقت میں فرمانا ہے
کہ مجھے کوئی مرید توبہ جب بغیر نہیں مرے. ہاں غوث پاک کے سلسلے میں تو مرید کرا تو غوث پاک دی گلابی جو پٹو مجھے گلے میں آئے کہ دفعہ دیکھا تو کرو آئے تو صحیح آئے تو صحیح. تجھ سے در سے سگ سے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اچھا یہ اب آپ نے جو ہے وہ کلپ دیکھا تو پھر کیوں نہ ہم جو ہے وہ امیر سنت کے لیے جو دعائیہ اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، تو اس حوالے سے ہی الحمدللہ خلیل بھائی نے ایک منقبت جو ہے وہ پڑھی تھی، تو یوں چونکہ یہ اس کا موقع بھی جو ہے وہ بن رہا ہے تو آئیے وہ دیکھتے ہیں. ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوے، 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 پیر دی ہر دم خیر ہوے. مرشدیا تار پر نور کی برسات ہو، مرشدیا تار پر نور کی برسات ہو، ان کی ساری آل پر نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو. اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلیں، کر دے ان پہ فدا، ان کو آباد رکھ. ان کے گھر بار کو، ان کے گھر یار کو دشمنوں سے بچا، ان کو آباد رکھ. دشمنوں سے بچا، ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے کو آباد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ، اے خدا میرے عطار کو شاد رکھ. علم میں، عمر میں، صحت میں برکتیں، نظر بد سے بچا، ان کو آباد رکھ. ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر، ان کے غم دور کر، خوب مسرور کر. آفتوں سے بچا، ان کو آباد رکھ. جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ نے امیر سنت کی جو منقبت یا دعائیہ اشعار ہیں یہ آپ خلیل بھائی نے جو ہے وہ پڑھے، آپ نے سنے. سید صاحب فیس بک کے ناظرین کا ذمہ چونکہ آپ کی طرف ہے، تو ایسا نہ ہو کہ پھر کل کو میسیج آ جائیں کہ سید صاحب. میں تو آج یہ دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آج آپ نے اتنے پیارے پیارے کلپ تیار کر کے دیے ہیں کہ فیس بک کے ناظرین کلپس دیکھنے میں اتنے مگن ہیں کہ ماشاءاللہ اور سبحان اللہ ہی کہہ رہے ہیں. اور جب جیسے بھی منقبت چلی تو اس پر آمین آمین لکھا ہوا رہا ہے، تو فرمائشیں کرنا بھول گئے کیونکہ آج آپ نے ماشاءاللہ اتنا پیارا سلسلہ تیار کیا ہے کہ سلسلے میں آج جو ہے وہ مگن ہو گئے اور کلپس وغیرہ جو ہے وہ. تو ویسے ہر دفعہ ہی جو ہے وہ اس طرح مگن رہ کر جو ہے وہ کلپ سننے چاہیے. الحمدللہ عز و جل ناظرین میسیج کرتے ہیں اور آپ کی میسیج پر
پر یہ چیزیں جو ہے وہ ہم تیار کر کے لے کر آتے ہیں۔ ایک کلام ہے نور عالم بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا، تو اب اگر یہ یوں سمجھے کہ مزید اس کو ڈیلے کیا گیا رجب شریف کے حوالے سے، تو اگر اگلے ہفتے جائے گا تو یوں سمجھے رجب کا مہینہ بالکل اینڈ کی طرف ہوگا۔ تو اور یہ مناسبت یہی ہے۔ ہاں، اصل میں نور عالم بھائی کا انہوں نے ایک امام جعفر صادق کی انہوں نے منقبت بھی جو ہے وہ پڑھی ہوئی تھی، تو میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر بالفرض یہ کلام آج جو ہے وہ چل جائے، اس کو اگر وہ بالفرض کسی وجہ سے اگر اگلے ہفتے جاتا بھی ہے تو بھی جو ہے وہ اپنا ہم چلا سکتے ہیں۔ تو آئیے یہ والا جو ہے وہ اللہ کا مہینہ آ گیا رجب، اللہ کا پیارا مہینہ آ گیا رجب، قلب و جگر پر چھا گیا ایک کیسا جب، قلب و جگر پر چھا گیا ایک کیسا جب، سارے جہاں پر چھا گیا ابر کرم ہے اب، سارے جہاں پر چھا گیا ابر کرم ہے اب، آیا رجب ماہ رجب پھر آ گیا رجب، رجب ماہ رجب پھر آ گیا رجب، ماہ رجب کا واسطہ سستی ہو دور، ماہ رجب کا واسطہ سستی ہو میری دور، نفلی عبادت کر سکوں فرما کرم اے رب، نفلی عبادت کر سکوں فرما کرم اے رب، رب کی عبادت کا رجب میں بیچ بوئی، رب کی عبادت کا رجب میں بیچ بوئی، اور کیجئے رو رو کہ رب سے مغفرت طلب، اور کیجئے رو رو کہ رب سے مغفرت طلب، افسوس مجھ سے نے کیا کچھ بھی نہ ہو سکی، افسوس مجھ سے نے کیا کچھ بھی نہ ہو سکی، کر مغفرت بہرے رجب ہے مصطفیٰ کے رب، کر مغفرت بہرے رجب ہے مصطفیٰ کے رب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فیس بک پر ماشاءاللہ فرمائشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور میسیج یہ آیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ انس بھائی کڈس مدنی چینل میں جو ہوتے ہیں ان کا کوئی کلام سنا دیں، اور 1000 مرتبہ درود پاک کی انہوں نے جو مدنی فیس دی ہے۔ چلیں ماشاءاللہ ابھی سناتے ہیں جو ہے وہ اپنا مزید بھی۔ اچھا، ایک میسیج اور تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں تو آپ کے لیے اس کا جواب اپنی دینا ہے، کہہ رہا میں یوں کہوں گا کہ وہ جو آپ نے لائٹ کا کہا تھا نا کہ لائٹ ذہنی آزمائش پہ نظر آتی ہے، ناظرین کی نظر کیسی ہے، تو یہ دیکھیں کل کا جو سلسلہ ہوا نا اس میں 1000 اسلامی بھائی تھے، مگر کچھ نگاہیں تھیں وہ آپ کو تلاش کری تھی، کیونکہ آپ نے کہا تھا میں 10 فروری کو ذہنی آزمائش میں آؤں گا۔ اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کیوں نہیں آئے تھے، نظر کیوں نہیں آئے آپ، یا جسمانی طور پر تھے، روحانی طور پر تھے، کیا تھا؟ نہیں مطلب جو ہے وہ نہ جسمانی طور پر تھے تو روحانی طور پر جو ہے وہ تھے ہی نہیں، بہرحال یہ سستی کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں آ پائے۔ کہاں پر آپ نے دیکھا یہ سلسلہ؟ الحمدللہ گھر پر جو ہے وہ دیکھا اپنے بچوں کے ساتھ، اور ہماری یعنی سمجھو ایک بچے کی ٹیم ملتان تھی تو دوسری نواب شاہ تھی، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ گھر پر الحمدللہ آخری سوال پر جا کے فیصلہ ہوا، ملتان جو ہے ماشاءاللہ جو ہے وہ جیت گیا۔ آپ نے انس بھائی کے کلام کا کہا ہے، تو ہمارے پاس ایک کلام جو ہے وہ ہے، یوں سمجھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ منقبت کے الفاظ ہیں، رازدار مصطفیٰ ہیں حضرت صدیق۔
رازدار مصطفیٰ سے سیکھ ہے رازدار مصطفیٰ صدیق ہے پیشوا مرتضیٰ سے سیکھ ہے پیشوا مرتضیٰ سے سیکھ ہے پیشوا مرتضیٰ سے سیکھ ہے بات نبیوں کے ہوا افضل مقام بات نبیوں کے ہوا افضل مقام بات نبیوں کے ہوا افضل مقام بالیقین فضل خدا سے سیکھ ہے بالیقین فضل خدا سے سیکھ ہے بالیقین فضل خدا سے سیکھ ہے اہل بیت پاک یا اصحاب ہوں اہل بیت پاک یا اصحاب ہوں اہل بیت پاک یا اصحاب ہوں سب کی آنکھوں کی ضیا سے سیکھ ہے ماشاءاللہ فیس بک پر ایک اور میسیج ہے عبدالحبیب بھائی کا مدنی گلدستہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر ناز وہ چلا دیں اور فیس ہے 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت. کیا بات ہے. اسی طرح حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آواز میں کلام سنا دے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے, مگر انہوں نے مدنی فیس نہیں دیے. مدنی فیس کا بھی میسیج کر دیں, پھر انشاءاللہ آپ کی فرمائش کو بھی شامل کریں گے. چلیں جی, جو ہے وہ اپنا عبدالحبیب بھائی کے کلپ کا جہاں تک آپ نے تذکرہ کیا, ممکن ہے کہ یہ شاید باقاعدہ کوئی کلپ ہو جو مدنی چینل پر چل رہا ہو, کیونکہ آپ نے ایپیسوڈ اور دیگر چیزیں نہیں بیان کی, تو آپ نے کلپ کا باقاعدہ کہا ہے, تو ممکن ہے انشاءاللہ عز و جل اس کو تلاش جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. نگران شورا نے گزشتہ دنوں یوں سمجھے کہ مدنی چینل کے جو عملہ ہے, جو لوگ اسٹاف ہے, ان کے درمیان جو ہے وہ ایک بیان کیا تھا. اس بیان کے دوران جو ہے وہ اپنا کچھ نگران شورا نے گفتگو کی تھی, اس کا ایک کلپ تھا, وہ یہ تھا کہ نوٹوں کا ڈھیر ہے مگر سکون نہیں ہے. تو اس حوالے سے الحمدللہ یہ کلپ آپ کے لیے تیار کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. پیسے والا بننا کمال نہیں ہے, بہادری یہ ہے کہ حلال کے ذریعے بندہ دولت مند بن کے دکھائے. اب دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر, ملاوٹ کر کے اور 10 قسم کے گندے کام کر کے بندہ بولے میں پیسے والا بن گیا, میں مالدار بن گیا. کوئی رشوت کھاتا ہے, کوئی سود کھاتا ہے, کوئی کیا کھاتا ہے, ملازم آدمی کچھ اور کھاتا ہے. حرام کمانے کے لیے ملازم کے پاس بھی راستے کم نہیں ہیں. بالکل صحیح بولے, 8-8 10 گھنٹے کی محنت, تھک گیا, گھر جا کر چننا ہو گیا, گر گیا, ٹفن تک اٹھانے کی اس کی طاقت نہیں ہے, مگر اس کو دیکھنا یہ کہ آج کے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کا جو اس کو اجارہ ملے گا وہ حلال ہے یا حرام ہے. اتنا بڑا شربت کا آپ پتیلا بنا لیں, اتنا بڑا شربت کا مطلب کہ وہ ٹینک بنا لیں, ایک قطرہ پیشاب ڈال دے اس کے اندر, ایک قطرہ شراب ڈال دے اس کے اندر, میں کہتا ایک قطرہ زہر ڈال دے, مجھے بتائے وہ پورا شربت کس کام کا؟ بھائی آپ کماتے کیوں ہیں؟ سکون کے لیے, راحت کے لیے, آسانی کے لیے. بندہ کیوں کماتا ہے؟ بے چین رہنے کے لیے, پریشان رہنے کے لیے, دکھ پالنے کے لیے کہ یار جتنا کماؤ تو اتنا دکھ بڑھ رہا ہے. بندہ کماتا ہی اپنی زندگی کو آسان اور سہولت کی طرف لے جانے کے لیے. موٹی بات یاد کر لیں کہ یہ آسانی اور سہولتیں نوٹوں کے ڈھیر میں نہیں ہیں, اللہ کی رحمت میں. نوٹوں کے ڈھیر میں تو زیادہ تر لوگوں کے لیے غم چھپے ہوئے ہیں, دکھ چھپے ہوئے ہیں, پریشانیاں چھپی ہوئی ہیں. اتنا نوٹوں کا ڈھیر ہے مگر علاج نہیں ہو رہا, اتنا نوٹوں کا ڈھیر ہے کھانا نہیں کھا سکتا, اتنا نوٹوں کا ڈھیر ہے بیوی چھوڑ کر چلی گئی ہے, اتنے نوٹوں کا ڈھیر ہے اولاد بات بھی نہیں کر رہی ہے,
इतने नोटों का ढेर लगा हुआ है, वफा ढूंढ रहा है, वफा नहीं मिल रही, शिफा ढूंढ रहा है, शिफा नहीं मिल रही, नोटों का ढेर लगा हुआ है, नोटे खाएगा। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह दुआ कीजिए कि मेरी दुआ कबूल हो। इरशाद फरमाया मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अपनी गिज़ा को पाकीज़ा कर लो, अपनी कमाई पाकीज़ा कर लो, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। मुश्किल तरीन काम बता रहा हूँ, अपनी कमाई को हलाल करना। रुपया 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया कटवाना इस बात पर कि यार मैं इस टाइम पर सो गया था, मैं इतना लेट आया था, मैं इतना ये हुआ था, मैं इतनी देर मोबाइल लेकर बैठा रहा, जो उर्फ की आदत के खिलाफ था, जो मेरा मुआहिदा था कि मैं इतनी देर ये काम करूंगा जिस पर मुझे इजारा, जिस पर मुझे सैलरी मिलनी है, उस मुआहिदे में जो मैंने बददियानती की है, उस मुआहिदे में जो मैंने खयानत की है, उस पर देखे मुफ्ती साहब से पूछिए कि कहाँ तौबा है, कहाँ इजाला है, कहाँ पर रिटर्न करना है, कहाँ पर क्या करना है। मगर एक तय कर लो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक चीज़ तय कर लो कि मैंने अपने रोज़ी में हराम का 1 रुपया आने नहीं देना। फिर आप देखो रब की बारगाह से शिफा, राहत, फरहत, सुकून, इत्मीनान, ईमान कामिल, घर की मोहब्बत, घर का प्यार और इदारे का एतमाद, और इदारे में इज्जत कितनी मिलती है वो किसी रेट में आप नहीं खरीद सकते। अगर वो मिल सकती है तो ईमानदारी से मिल सकती है। क्या गुफ्तगू माशाल्लाह की है। 27 रजबुल मुरज्जब जो है वो आने वाली है सैयद साहब, और इंशाअल्लाह शब मेराज का हमारे यहाँ इज्तिमा भी जो है वो होता है, और इसमें मखसूस एक कलाम जो है वो पढ़ा जाता है। तो ये हमारे किड्स मदनी चैनल के उस वक्त मुन्ने थे हसन, अब तो बड़े हो गए, तो ये सैयद आबिद शाह साहब की मौजूदगी में ये कलाम पढ़ा गया था। इसकी फरमाइश आई है सफ़ आरा सब हूर व मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं। सुभान अल्लाह। है सब आरा सब हूर व मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं, सब आरा सब हूर व मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं। एक घूम गया अर्श आज़म पर, एक घूम गया अर्श आज़म पर, एक घूम गया अर्श आज़म पर, मेहमान खुदा के चाचे हैं। मरहबा 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 मरहबा। है आज फलक रोशन रोशन, है तारे भी जगमग जगमग, है आज फलक रोशन रोशन, है तारे भी जगमग जगमग। महबूब खुदा के खाते हैं, महबूब खुदा के खाते हैं, महबूब खुदा के खाते हैं। मरहबा 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 मरहबा। कुर्बान में शानो अज़मत पर सोएंगे चैन से बिस्तर पर, कुर्बान में शानो अज़मत पर सोएंगे चैन से बिस्तर पर। जिब्रील अमी हाजिर होकर, जिब्रील अमी हाजिर होकर मेराज का मुझदा सुनाते हैं। मरहबा 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 मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैयद साहब आपकी तरफ कुछ अशार हैं, तो वो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने कुछ नहीं, सिर्फ एक अशार है। अच्छा एक अशार है, और एक जो वो नाजरीन ने आपको जो लिखवाया था, और आप वो आपको याद है? वो नहीं, हमें भी याद नहीं है, लेकिन आप मुझे भी याद नहीं है। तो ये लिखवाया क्यों था? इसीलिए लिखवाया था कि आप याद करके लेकर आते, और नाजरीन जिनका है तो वो याद कर लें कि कौन सा पूछा था। सैयद साहब से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पूछते हैं।
ایک میسیج یہ تھا کہ جس طرح آپ نے رجسٹر کے حوالے سے ماشاءاللہ رہنمائی دی، تو جو حدیثیں وغیرہ لکھ رہے ہیں تو کیا ان کے لیے بھی کچھ ہے یا انہوں نے سینڈ کرنا ہے نہیں کرنا، کیا ہے؟ انہوں نے رجسٹر لکھے نا تو انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے حدیثیں بھی اس میں لکھی ہوں گی. اچھا. لیکن اگر کسی نے صرف حدیثیں ہی لکھی ہیں تو وہ ہمارا تو طے یہی تھا کہ جنہوں نے ذہنی آزمائش کے سوال جواب لکھے ہیں، تو یہ ذہنی آزمائش کے سوال جواب لکھنے والوں میں بعض بیچارے ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ وہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ کال کیا آئی، کال پہ کیا سوال کیا گیا، اس کا جواب کیا دیا، مہمان کون کون آئے، یہ سارا کچھ لکھ رہے تو حدیثیں بھی انہوں نے لکھی ہوں گی، تو یہ وہ تو اسی کے اندر آ جائے گی. الگ سے اگر کسی نے لکھی ہے تو وہ نہیں، ان کے لیے آپ نے کہا تھا کہ مدینہ شریف میں دعا کریں گے. چلے جی ماشاءاللہ. حاجی مشتاق کا ایک کلام جو ہے وہ ہے کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. ماشاءاللہ. سلسلے نعیم اکبر حسین نعیم خان بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں کوئی مشورہ دینا ہو سلسلے کے حوالے سے کسی حوالے سے تو ہم کس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں؟ ہاں، مختلف پلیٹ فارم ہے. زیادہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہمارا مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر ہے 034112555554، اس پر کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو یہ ہمیں ڈائریکٹلی جو ہے وہ مل جائے گا. ابھی ہم چل رہے ہیں، حسان بھائی ہو گئے، انس بھائی ہو گئے، تو عبید بھائی نے کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. ہمیں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. یار تن من جان فدا، سرکار تن من جان فدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے. چلے جی ماشاءاللہ. اب ہم سلسلے کو مطلب یوں سمجھے کہ وائنڈ اپ ہی جو ہے وہ کرنا ہے. ایک آدھ دو فرمائشیں ہو سکتا ہے ہم شامل کر سکیں. ایک کلام تھا عمر بھائی نے جو ہے وہ پڑھا ہے، اور یہ غالباً شاید صبح کھلے آنکھ صلی اللہ میں جو ہے وہ انہوں نے پڑھا تھا. تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ. تو ہی مالک بحر و بر ہے یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا جب
جھیم برکھا برسے خلقت جب پانی کو ترسے رم جھیم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ یا اللہ، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی مالک بحروں پر ہے، یا اللہ یا اللہ۔ اللہ سید صاحب، ہم نے ایک تو آپ نے عمل کا آپ نے ہمیں شعر سنانا ہے، اور ایک تھا چور والا سنا دیا تھا آپ نے؟ جی اچھا سنا دیا تھا، اچھا چلیں ایک وہ آ جائے گا انشاءاللہ ناظرین۔ سوچ لیں آپ اپنے پاس، میں بتا رہا ہوں نا وہ والا جو آپ کی طرف پینڈنگ تھا، آپ بھی بھول گئے، ہم یوں تو نہیں بھولے کہ وہ آپ کی طرف پینڈنگ تھا، لیکن یہ ضرور بھول گئے کہ وہ کون سا تھا، تو ناظرین انشاءاللہ عز و جل جن کا تھا وہ آپ کو یاد دلا دیں گے۔ چلیں جی، اب سلسلے کے اندر جو ہے وہ قرآن اندازی کا وقت ہوا چاہتا ہے، قرآن اندازی کریں گے، اور پہلی قرآن اندازی کریں گے انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ کے حوالے سے، صحیح، اور اسی دوران انشاءاللہ وہ شعر بھی پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تبرکات کی قرآن اندازی۔ جی نام چلائیں۔ اہل عمل کون کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کون کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر۔ دینا محمد مصطفیٰ الطاری، حیدرآباد۔ کیا بات ہے، حیدرآباد ماشاءاللہ۔ چلیں جا رہا ہے، آپ کو انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی سالانہ بکنگ پیش کی جائے گی۔ اب جو قرآن اندازی ہوگی وہ ہوگی تبرکات کے لیے، لیکن اس کے لیے اگرچہ شعر نہیں ہے، ایک میں بھول گیا تھا، اگر آپ کو ہاتھوں ہاتھ آتا ہے، لفظ نوری جو ہے 2 بار آتا ہو، یہ آپ دیکھ لیں، جو ہے وہ قرآن اندازی دکھائیں، اگر سید صاحب کو آتا ہوگا انشاءاللہ عز و جل سنائیں گے، ورنہ پھر ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ چلتی رہے گی۔ ویسے کوئی تخلص وغیرہ؟ نوری 2 دفعہ نور نور آ جاتا ہے اس کے اندر، وہ تو ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ جہاں تخلص کے طور پر استعمال کیا ہو مفتی اعظم ہند نے، ماشاءاللہ، ایک آدھ اگر ایک بھی آتا ہو تو چلے ہم مان لیں گے۔ خدا خیر سے لائے وہ دل بنوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بنوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ مدینہ بنت عبد الرحمن، حافظ آباد، اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کا تحفہ آپ کو روانہ کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر وہاں۔